اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 186 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا ہی اہم سبق ہے، اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بہت نصیحتیں فرمائی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عملی زندگی میں ان باتوں کو اپنا لیں تو ہماری یہ دنیا بھی بہتر گزر سکتی ہے۔ اور بات ہو رہی تھی کہ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کو عملی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے۔ ترجمہ دیکھیں تو بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ خطاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن سمجھایا تمام مسلمانوں کو جا رہا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ ضرور بضرور، یقیناً آزمائے جاؤ گے تم، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں، یعنی تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ضرور بھی ضرور آزمانا ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ ضرور بھی ضرور سنو گے تم، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، جو مشرک ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین سے ضرور بھی ضرور تم سنو گے، اذًا کثیرا، بہت زیادہ ایذا، بہت زیادہ ایذا، تکلیف، ان کی طرف سے پروپوگنڈا اور تمہارے دین کے اوپر طعن و تشنیع وہ کریں گے اور تمہیں وہ سننا پڑے گی۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، صبر سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور متقی بنو، اگر تم صبر سے کام لو اور متقی بنو، فَإِنَّ، پس بے شک، ذَلِكَ، یہ دو کام، اس میں اشارہ ہے، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے، بے شک یہ بہت ہمت والے کام ہیں، اور یہ دو ہمت والے کام اگر تم کر جاؤ تو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ ضرور بھی ضرور سنو گے، یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سنو گے تم من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بہت زیادہ ایذا، تکلیف کی باتیں، طعن و تشنیع، اور اسی طرح سے دین کی اہانت اور استخفاف کی باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور متقی بنو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ، پس بے شک، ذَلِكَ، یہ دونوں کام، من عزم الامور، بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اللہ رب العالمین نے آئندہ کے لیے ہر مسلمان کو اس آیت میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، سمجھائی ہے کہ آزمائش یہ سنت الہی ہے۔ آزمائشوں کا دور، وہ آزمائش چھوٹی ہو، بڑی ہو، وہ گھریلو ہو، یا پھر اوور آل تمام امت مسلمہ کو کفار کی طرف سے آزمائش کا سامنا ہو، لیکن آزمائش آئے گی ضرور۔ تمہیں مالوں میں بھی آزمایا جائے گا، جانوں میں بھی آزمایا جائے گا، اور اسی طرح سے اہل کتاب وہ بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، وہ کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی
ساحر کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے بارے میں جب یعنی اس کی کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دی ہیں، جیسا مال خرچ کرنے کی جب کا حکم آیا تو اس وقت انہوں نے اللہ رب العالمین کو اتنا کہہ لے کہ غلط استعمال کیا اپنی زبان کا کہ اللہ کو معاذ اللہ فقیر قرار دے دیا، اور اس طرح کی بہت ساری ایذا اور تکلیف دینے والی باتیں۔ اور یہ کچھ لوگ تو بڑے پری پلان سوچے سمجھے طریقے سے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بعض اوقات ایذا اور تکلیف کی باتیں ناتانی میں بھی کر جاتے ہیں، جیسا کہ وہ پچھلے سبقوں کے اندر میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کا ذکر کیا تھا۔ لیکن ایک اور ایذا اور تکلیف کی بات اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اسی طرح سے اہل ایمان کو بھی دی جاتی رہی ہے۔ اللہ کو اسپیشلی جو تکلیف دی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ مجھے کیا دیتا ہے؟ ایذا، تکلیف دیتا ہے۔ اور وہ ایذا اور تکلیف کیا ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے کہ آج کل تو زمانہ ٹھیک نہیں رہا، آج کل تو یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا۔ تو زمانے کو ٹھیک نہ کہنا، تو فرمایا انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں کیا ہوں؟ زمانہ ہوں۔ دن رات میں بدلتا ہوں، میں چینج کرتا ہوں۔ تو دن رات کا بدلنا، اس کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، زمانے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ہے انسانوں کے اندر۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، اب تو زمانہ خراب ہو گیا، سنا ہوا نہیں یہ الفاظ؟ یعنی زمانے کو برا بھلا کہنا گویا کس کو تکلیف دینا ہے؟ اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ تو یہود اور نصارہ وہ تکلیف دیتے تھے، اللہ کو دیتے، اس کے رسول کو دیتے، اہل ایمان کو دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزید وہ تمہیں دیتے رہیں گے۔ اب یہاں پر کیونکہ ایذا اور تکلیف کی بات آئی ہے تو ضروری تھا کہ اہل ایمان یا کوئی بھی بندہ جو بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی بات کرتا ہے، چونکہ وہ بھی کیا دے رہا ہوتا ہے؟ تکلیف دے رہا ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت بھی کیا تھی؟ ضروری تھی، وہ آپ کے سامنے میں نے کہا۔ اب محترم بھائیوں، مال کے اندر جو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے لا تبلون کہہ کر، یعنی لام تاکید ہے، نون تاکید ثقیلہ، اس میں مالوں کی کمی ہے، جانوں کی آزمائش، جانوں کی کمی ہے، جانوں کا تلف ہونا ہے، میدان جہاد کے اندر شہادتوں کا زیادہ ہونا ہے، اور اس طرح سے دیگر ساری باتیں، یہ ساری کس سے ریلیٹڈ ہے؟ آزمائش سے ہیں۔ اور پیچھے ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا، کچھ خوف ہوگا، خوف و ہراس، تمہیں پریشانیوں کا سامنا ہوگا، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہمیشہ خوشخبری رہی ہے۔ وَبَشِّرْ، ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ اور یہاں پر بھی وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم کیا کرو گے؟ صبر کرو گے۔ تو بھائیو، صبر کیا چیز ہے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، تو بس ایک اعادے کے طور پر یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ صبر جو ہے وہ اس کی کئی ایک اقسام ہیں۔ ایک تو ہے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو برائی سے بچانا، برائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ برائی پر صبر ہے۔ کس پر صبر ہے؟ برائی پر صبر ہے۔ اسی طرح سے جو تکلیف دی جا رہی ہے، اس تکلیف کا جواب نہ دینا، اس تکلیف کا جواب نہ دینا۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ اچھا، اسی کوئی جناب بغیرت ایسی کسی رو یعنی کو جواب نہ دیں، یعنی فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، ریئیکشن شو کرتے ہیں، تو یہ کوئی بغیرتی والی بات نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ایسی کوئی بغیرت ہو گئی ہے۔ اچھا، ساتھ والے بھی کئی چک چک کے بندے نوں مرواندے ہیں جی، وہ انہیں نہیں، تانوں نہیں پتا، یہ جدو اڑ جاتا ہے نا، ایک گٹے بنا لے گا، پیچھے نہیں ہوئے گا، نال پمپ کراندے نے بندے نا، ہے جی۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں محترم بھائیوں، کسی کو فوراً جواب دینا، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے، تکلیف پر صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے کیا کر لیا؟ صبر کیا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جو ہے وہ اس کو چائس دے گا، اس کو اللہ رب العالمین اختیار دے گا کہ جون سی مرضی چاہے حور سے وہ شادی کر لے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے انعامات ہیں صبر کرنے کی وجہ سے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے کفر کے مقابلے میں
جب بندہ کھڑا ہو تو اس وقت صبر کا اختیار کرے، دشمن کا خوف اور دشمن کے ساتھ لڑائی کی شکل کے اندر بندہ ڈٹ جائے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ تو تکلیف وہ اپنوں کی طرف سے ہو، بیگانوں کی طرف سے ہو، دشمنوں کی طرف سے ہو، جس کی مرضی طرف سے ہو، بھائیو اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور صبر سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں صبر جو ہے وہ ہے کڑوا گوں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا۔ بہرحال جو بندہ صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین اس کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، مع ساتھ یعنی اللہ کا ساتھ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور متقی بنو، صبر کے ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کرنا ہے، بچنا بھی ہے، متقی بھی بننا ہے۔ یعنی بندہ یہ صبر تو کر لے، اس بات کو برداشت کر لے، لیکن تقوی اختیار نہ کرے، بعد میں آگے پیچھے اس کی برائیاں شروع کر دے، غیبتیں شروع کر دے، بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ تقوی کیونکہ صبر کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور تقوی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ باطن کے ساتھ ہے۔ تو صبر بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ تقوی، یعنی اس کی برائی نہیں، بدخوئی نہیں کرنی، غیبتیں نہیں شروع کرنی، چغلیاں نہیں شروع کرنی۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یاد رکھو یہ بہت ہمت والے کام ہیں۔ جو بندہ یہ ہمت والے کام کر جاتا ہے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کو سرخرو فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو سرخرو کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے اس آیت مبارکہ کو جو بات سمجھنا ہے۔